بہتر تو یہی تھا کہ شروع سے ہی کوئی الزام نہ دھرا جاتا، کوئی الزام نہ لگایا جاتا۔ براہ راست جو بھی الزامات لگا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ مفتی صاحب سے رابطہ کرتے۔ کیا الزامات لگانے والوں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا؟ کیا مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ سے یہ جو غلطی ہوئی ہے کیا آپ کا اعتقاد بھی اسی طرح ہے؟ جب کیا مفتی صاحب نے رجوع بھی کر لیا پھر بھی لوگ باز نہیں آ رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کل جو مفتی طارق مسعود صاحب سے کچھ غلطی ہوئی ہے، اس غلطی پر میڈیا میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا، جبکہ مفتی طارق مسعود صاحب جو بہت بڑے عالم ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ دین کا کام لے رہے ہیں، تھوڑی سی غلطی ہوئی اور انہوں نے اپنی غلطی بھی تسلیم کر لی اور انہوں نے اپنے الفاظ واپس لیے، رجوع کیا۔ یہاں تک انہوں نے الفاظ کہہ دیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن سے غلطی ہوتی ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب نے اس حد تک الفاظ بیان کر دی، اس حد تک اپنی غلطی بھی تسلیم کر لی، اس کے باوجود بھی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب سے گستاخی ہوئی ہے، مفتی صاحب گستاخ ہیں، اور طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ مفتی صاحب اور اسی طرح کوئی بھی عالم کہ جس کے دن میں کئی کئی بیانات ہوتے ہوں، اور ہر وقت دین کی خدمت میں مصروف ہوں، ہر وقت اسفار میں ہوں اور کثرت سے بیان کرتے ہوں، ان کی زبان سے بعض اوقات ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، انسان ہے پتہ نہیں چلتا۔ جب کسی عالم سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں تو طرح طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے، حسن اخلاق کے خلاف ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جبکہ مختلف علماء کرام نے بیان بھی کر دیا کہ جب مفتی صاحب نے رجوع کر لیا تو اب بالکل گنجائش ہی نہیں رہی کہ مفتی صاحب کے خلاف کوئی بات کی جائے۔ بہتر تو یہی تھا کہ شروع سے ہی کوئی الزام نہ دھرا جاتا، کوئی الزام نہ لگایا جاتا، اور براہ راست جو بھی الزامات لگا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ مفتی صاحب سے رابطہ کرتے۔ کیا الزامات لگانے والوں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا؟ کیا مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ سے یہ جو غلطی ہوئی ہے کیا آپ کا اعتقاد بھی اسی طرح ہے؟ جب کیا مفتی صاحب نے رجوع بھی کر لیا پھر بھی لوگ باز نہیں آ رہے۔ ہر مذہب والے علماء کو چاہیے کہ اپنے مذہب کے عوام کو روکیں
اپنے مذہب والے لوگوں کو روکیں کہ اس طریقے سے الزامات لگا کر مفتی صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آج ان لوگوں کو نہ روکا گیا تو پھر کل کو ان حضرات کی بھی باری آ سکتی ہے۔ باطل کا طریقہ کار ہے کہ اہل باطل تلاش کرتے ہیں کوئی غلطی ہو، خاص طور پر ایسے عالم سے جو لوگوں کے ہاں مقبول ہو، جن کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہوں، جن کی بات لوگ سنتے ہوں، سمجھتے ہوں، جس عالم کی بات لوگ لیتے ہوں، اس کی غلطی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جیسے ہی چھوٹی سی غلطی ان کی ملتی ہے فوراً طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں، ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطل کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ جب کوئی عالم دیندار لوگوں کی اصلاح کر رہا ہو، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایسا بدنام کر دیا جائے کہ لوگ اس سے دور ہو جائیں، لوگ اس سے متنفر ہو جائیں، تاکہ اس کی بات ہی نہ سنیں۔ اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا بڑا کام کیا۔ ان کو کام کرنے کے لیے، دینی خدمات سر انجام دینے کے لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تلمیذ رشید کو کھڑا کیا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے منصوبے بنائے، اور ان کے منصوبوں پر کام کرنے والے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کو کہا بھی تھا کہ تم تو جانتے ہی نہیں کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں، اگر میرے مقصد کو جانتا ہے تو عبید اللہ سندھی جانتا ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ پر اس قدر اعتماد کیا کرتے تھے کہ دنیا والوں نے، چونکہ یہ بہت زیادہ مشہور اور معروف ہو گئے، لوگ ان کے قریب ہو گئے، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملنا شروع ہو گئی، دینی خدمات سر انجام دے رہے تھے، عروج پر تھے اپنے زمانہ میں، تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے لوگ اور اہل باطل مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑے، اور اتنا بدنام کیا، ان کو اتنا بدنام کیا کہ آج اگر کسی عالم سے پوچھا جائے کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے، کیا واقعتاً ان کا عقیدہ درست تھا، تو باعتماد طریقے سے کوئی عالم بھی جواب نہیں دے سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بالکل صحیح اور عقیدہ تھے۔ تو بہرحال مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کر دیا گیا، اس قدر بدنام کیا گیا۔ اور اسی طرح مولانا طاہر جمیل صاحب نے بڑا کام کیا، لوگ ان کے بڑے قریب ہو گئے، پتہ نہیں کتنا لوگ ان کے بیانات سن کر رہ راز پر آئے۔ لیکن اہل باطل جب مولانا طاہر جمیل صاحب کے پیچھے پڑے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور آج تک ان کی کوشش جاری ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مولانا طاہر جمیل صاحب کو بدنام کر دیا جائے۔ اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے بھی باطل لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بھی بدنام کر دیا جائے، کہ باطل کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب دیکھو کسی عالم کو وہ دین کا کام اچھا کر رہا ہے، لوگ اس کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں، تو ان کو ایسا بدنام کر دیا جائے کہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں۔
ان کی بات ہی نہ سن، تاکہ دینی خدمات سر انجام نہ دے سکے۔ اسی لیے گزارش ہے اس طوفان کو روکا جائے، مفتی صاحب کے خلاف کسی کو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، جبکہ طوفان اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ مفتی طارق مسعود پر حملہ ہو اور مفتی صاحب کی جان کو بھی سننے میں تو یہاں تک آیا ہے کہ مفتی صاحب کے گھر سے باہر مجمع اکٹھا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔